اب الحمدللہ ایکسرسائز کردار میں کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان شکوہ کرتے ہیں آرٹسٹ ہاؤس پہ، ہمیں موقع نہیں ملتا. اپنے مواقع خود کریٹ کریں، اپنے لیے ایک اپرچونٹی خود کریٹ کریں، اپنے مواقع خود بنائیں. مشکلات سر پہلے یہ تھیں کہ میں ٹی وی چینل پہ ایک انٹرویو دے رہا تھا، یہ 2-3 مہینے پہلے، تو میں رو پڑا تھا. جناب جتنی میری اور ساتھ ساتھ اپنا پروگرام میں شروع کرنے الیکٹرانک میڈیا پہ. اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ ماں کی گوشت لے کے قبر تک علم حاصل کرو. ان کا السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جب بھی کسی چیز میں ایک زیادتی پیدا ہو جائے، یا وہ علم کی زیادتی ہو، وہ جہالت کی زیادتی ہو، وہ کسی چیز کو اگنور کرنے کی زیادتی ہو، یا کسی چیز میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانے کی زیادتی ہو، تو اس زیادتی کو جو ہے وہ منیمائز کرنے کے لیے انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ ایک ایسے لیول پہ لے کے آتا ہے جہاں چیزیں نیوٹرل ہو جائیں. نیوٹرل اس سینس میں کہ وہ اعتدال میں آ جائیں. آج کا جو ہمارا انٹرویو ہے، ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ تھوڑے سے منفرد ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنے کام کا آغاز، یہ بنیادی طور پہ تو ایک میمکری آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیسے کیا، اور کام کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا مشکلات ان کو پیش آئیں. اور بہت سارے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آرٹسٹ کو وہ مواقع نہیں ملتے جو اس کو ملنے چاہیے، اس پہ یہ کیا کہتے ہیں. شہروز طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے راولپنڈی کے ایک گاؤں کرتارپور سے ان کا تعلق ہے، کرتارپورہ سے. وہاں سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور آج یہ اس کے بعد انہوں نے درمیان میں پی ٹی وی کے جو ہے اینکر سے ٹریننگ بھی لی. لیکن بعد میں انہوں نے یہ جانا، خود کو پہچانا کہ بنیادی طور پہ ان کا کام اینکرنگ یا ہوسٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میمکری آرٹسٹ ہیں، اور یہ چیز بلٹ ان کے اندر ہے. اس چیز کو پہچاننے کے بعد جب ان کو میرا کردار پاک افیئر سے شہرت ملی، تب ان کو پتہ چلا کہ ان کا اصل ٹیلنٹ میمکری ہے. آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنا سفر کا آغاز کیسے کیا اور کس طرح یہ اس میں کام کریں. السلام علیکم شہروز طاہر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کا تھوڑا سا فارمیٹ بھی چینج ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ رکھنا ہے. تو سر کیسے آپ نے سوچا کہ میں میمکری اچھی کر سکتا ہوں؟ بچپن میں کرتے تھے، نقلیں اتارتے تھے لوگوں کی، یا کسی نے کہا ہو کہ یار تم بہت اچھی نقل اتارتے ہو، یا کرتے کرتے کام ریئلائزیشن ہوئی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ بچپن سے بالکل تھا، 7th کلاس کی بات ہے. تو تب ٹیچرس کی میمکری کیا کرتے تھے. ہم اسکول پہ گئے، اور ٹیچرس کی جب پڑھانے کا انداز کیسا تھا، اس دوران ہمارے پولیٹیکل گیدرنگ چلی تھی پورے ملک میں. تو خان صاحب کا دھرنا تھا، تو وہاں پہ وہ فیصل جاوید صاحب بلاتے تھے، تو ان کا سٹائل کاپی کرنا شروع کیا. لیکن مجھے یہ خود اندازہ نہیں تھا کہ قدرت اتنا کرم کرے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کہ میں اب الحمدللہ ایکسرسائز کردار میں کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں. اور مجھے شوق ویسے خبریں پڑھنے کا تھا بچپن سے، کہ میں نے بڑے ہو کے نا اینکر بننا ہے، خبریں پڑھنی ہے. لیکن قدرت نے پھر اشارہ دیا، اور پتہ چلا کہ، اور میں نے باقاعدہ طور پہ ٹریننگ لی. پی ٹی وی کے ہمارے اینکرز ہیں، اور میرے استاد بھی ہیں، اور استاد کی بڑی قدر کرنی چاہیے. آپ جو بھی ہیں استاد کی بدولت ہیں. 2 اینکرز پی ٹی وی کے، ایاز اسلم اور محمد انیس صاحب، انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر سکھایا بولنا، اردو کے تلفظ کی ادائیگی، بات چیت کا طریقہ، آپ نے کیمرے کے سامنے کیسے بولنا ہے. تو وہاں سے بس شروع ہوا، اور پھر میمکری کی طرف آئے. پھر اپنا شو شروع کیا پاک افیئر پہ، جو اپنا ہمارا پلیٹ فارم، اور اس میں پوری ٹیم ہمارے کلاس فیلوز تھے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان شکوہ کرتے ہیں آرٹسٹ ہاؤس پہ، ہمیں موقع نہیں ملتا. اپنے مواقع خود کریٹ کریں، اپنے لیے ایک اپرچونٹی خود کریٹ کریں، اپنے مواقع خود بنائیں. تو وہاں سے بس شروع کیا میرے کردار. اور وہ ایک ایسا شو تھا جو خود کرتا تھا. جب کسی گیسٹ کو بلاتا تھا تو گیسٹ بھی نہیں آتا تھا. کہہ دینا کہ ہم آ رہے ہیں لیکن آدمی آنا نہیں کہتے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے اگر آپ کے اندر ہمت ہو، نیت اچھی ہو، تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اور والدین کی دعائیں ہوں تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے. سر بینگ این آرٹسٹ، آپ نے جب اپنا کام شروع کیا، کیا مشکلات فیس کرنی پڑی؟ مشکلات تو سر آتی ہیں، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور اصل کامیابی کا مزہ مشکلات کے بعد گئی ہے، کیونکہ ایک پوری سٹوری بنتی ہے. مشکلات سر پہلے یہ تھیں کہ میں ٹی وی چینل پہ ایک انٹرویو دے رہا تھا، یہ 2-3 مہینے پہلے، تو میں رو پڑا تھا. اور بڑے لوگوں نے پوچھا، میرے امی ابو کو نہیں پتا تھا وہ بات، ان کو یہ نہیں شیئر نہیں کہ وہ پریشان ہو جائیں گے. تو وہ یہ تھا کہ میرا جس دن پہلا ٹی وی پہ پروگرام تھا،
اور میرے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، میں بائک پہ جا رہا تھا، اور بائک پہ جا رہا تھا تو G7 انڈر پاس بن رہا تھا، تو میں وہاں گر گیا تھا، اور وہاں میں مجھے 4 مزدوروں نے نکالا، اور میں آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا کرم کیا، اور بس ہمت نہیں ہاری. اگر اس ٹائم ہمت ہار جاتا تو آج ادھر بیٹھا ہوا نہ ہوتا. تو بس وہ سفر شروع ہوا وہاں سے، اور الحمدللہ چل رہا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ میمکری، جی جی اسپیسیفکلی میمکری میں آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوا، اور فیصل جاوید صاحب کے علاوہ جی جی اور کن کن لوگوں کو آپ نے دیکھا آپ کو لگا کہ ان کا سٹائل کاپی کیا جا شیخ سکتا رشید صاحب، اچھا سرفراز احمد خان صاحب، شہباز شریف صاحب. موسٹلی جو میرا ٹارگیٹ ہے، میں نے کیونکہ ہم اپنے ہمسائے ملک بھارت میں دیکھتے ہیں تو وہ امیتابھ بچن ہو گئے، شاہ رخ خان ہو گئے، اور وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے جی شاہ رخ خان کی. ہم نے کہا ہم تھوڑا یونیک کریں، یہ بھی ہو رہی ہے. اور پاکستان میں اگر میں انسپائر ہوں میمکری میں تو علی میر صاحب مبین قبول، ہاں ہاں ایک بہت بڑا نام پاکستان میں میمکری کا. تو وہاں سے میں انسپائر ہوا، اور وہاں سے بس چل سو چل، پیچھے مڑ کے نہیں پھر دیکھا، اور آہستہ تحمل کے ساتھ چل کے تو بس وہ چلنا شروع کیا، اور لوگوں نے دیکھنا پسند بھی مجھے اسی میں کیا. سر اسپیشلی میرے شیخ رشید والے کریکٹر میں مجھے بڑا لوگوں نے پسند کیا. ایون کہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں تو لوگ شیخ رشید بلا رہے ہوتے ہیں، شہباز شریف بلا رہے ہوتے ہیں. صحیح. جی جی اچھا سر، میں چاہوں گا کہ اپنے جو پسندیدہ کردار ہیں ان میں سے کچھ تھوڑا سا آپ نا ہمارے ناظرین کے لیے. جی جی فیصل جاوید صاحب بلاتے ہیں کہ جیسے کہ خان صاحب کو، بالکل. پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، عمران خان ہے آپ. اور شیخ رشید صاحب علیہ السلام کے جناب جتنی میری اور عمران کی سیاست ہے، میں بلاول کا چھوڑ چکا ہوں اور عمران کی پارٹی میں آ چکا ہوں، اور لال حویلی کو کوئی نہیں کرا سکتا. لال حویلی میری سیاسی ملکیت ہے. اور جو سب سے یونیک میں کرتا ہوں آج کل میں کر رہا ہوں، شان شاہد ہیں. وطن سے پیار تو جس کے لیے دل دھڑکتا ہے، جو میرے ملک کے لوگوں پہ حملہ کرے اس کی حیثیت ایک وحشی درندے جیسی ہے. اور میرا یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ محنت کریے. لوگ آپ کو کہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ محنت کریں اور خود محنت کریں تو کامیابی کو پا سکتے ہیں. شکریہ. شہباز شریف صاحب کا وہ تھوڑا. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں علی بیٹے. اور علی بیٹے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ سے مانگنے آیا ہوں، میں آپ سے مانگنے نہیں آیا، آپ سے صرف چائے پینے آیا ہوں. اور اگر میں نے علی بیٹے آپ کے لیے اگر یہاں پہ رنگ روڈ اگر 3 ہفتوں میں نہ بنائی تو میرا نام شہباز شریف نہیں. اچھا سر، ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی انسپائریشن کون لوگ رہے یا جن سے آپ نے سیکھا؟ انسپائریشن جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ امی ابو ہی ہیں. صحیح. اور امی ابو کے بعد اساتذہ کرام وغیرہ. میمکری میں اگر دیکھا جائے تو علی میر صاحب بہت بڑا نام، ان سے متاثر ہوا. اور امی ابو کے مجھے آج بھی وہ ٹائم یاد ہے کہ امی ابو جب پہلے میں سوشل میڈیا پہ شروع میں ڈیجیٹل پہ آتے نا تو آپ کو نا بڑی پرابلم کہ یار میری ویڈیوز شیئر نہیں ہو رہی. تو پہلے 2 شیئر میرے امی ابو کے ہوتے تھے اور مجھے نوٹیفیکیشن آتا تھا کہ آپ کے میرے امی ابو نے وہ شیئر کیے ویڈیوز. پھر جب لوگوں نے ساتھ ساتھ دیکھنا شروع کیا اور لوگ بھی وہ ملے مجھے، میں اسپیشلی اپنے دوستوں کا یاد رکھتا ہوں. ایک جو ہے نعمان اختر، یحییٰ بھائی جرار، اسد بن اعظم، اسپیشلی میرا وہ کالج فیلو آج تک میرا دوست ہے، وہ ڈائریکٹر ہے ماشاء اللہ پاکستان سویٹ ہوم میں. وہ مجھے چینلز کے ساتھ لے کے جاتا، چینلز کے ملوانا، بتانا میرے آرٹ کے بارے میں. جی میرا دوست ہے کہ آوازیں نکالتا ہے، تو میں اسد کا اسپیشلی طور پہ نام لوں گا. تو مجھے بڑی انہوں نے سپورٹیو بہت کیا، اور بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کو سپورٹیو دوست ملیں جو آپ کو ہر لحاظ سے سپورٹ وغیرہ کریں. اچھا سر، عام طور پہ نا آرٹسٹ کو جہاں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو. جب وہ بتاتا ہے کہ میں میمکری کرتا ہوں یا میں سنگنگ کرتا ہوں یا میں ہوسٹنگ کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم کرتے کیا ہو؟ کرتے پیسے کتنے کماتے ہو؟ ہاں یہ اچھا یہ ہوتا ہے شروع میں. اب میڈیا فیلڈ ہے نا، بے شک وہ اس میں میمکری ہو، نیوز اینکرنگ، نیوز کاسٹنگ ہو، آپ کو سٹارٹنگ میں بڑی مشکلات آتی ہیں اور یہی وہ فیس ہوتا ہے جس میں آپ یا تو منزل اپنی پار کر نکلتے ہو یا راستہ موڑ لیتے ہو. یہ ہوا بالکل. ایون کہ گھر والوں کو بتانا پڑا جی ابھی صبر کر جائیں، بس چل رہی محنت. میں نے بیسیکلی کام کرنا شروع کیا فرسٹ سیمسٹر سے پہلے کا شروع کر دیا تھا. اور جس دن میرے ڈگری میں جب لینے اب گیا، الحمدللہ کام سر اتنا ہے، اللہ کا اتنا کرم ہے، رزق اللہ سبب بناتا ہے کہ میری ڈگری الحمدللہ میری ہوگی بھی ہے، مارک شیٹ آ گئی. جب مجھے سند لینے جانا ہے یونیورسٹی میں پرائیویٹ پڑھا ہوں تو میرے پاس ٹائم نہیں سند لینے جاؤں یونیورسٹی میں کہ کام اتنا ہے. تو اپرچونیٹیز دیکھو خود بنائی ہیں، خود سوشل میڈیا پہ آ کے، کیونکہ کام اپنے کانٹینٹ سے آپ لوگوں کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ آپ کو اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں. صحیح.
آپ کے کام سے متاثر ہوں. تو شروع میں بڑی مشکلات تھیں, اور جو پہلی کمائی تھی وہ میری 5,000 روپے کی تھی. صحیح. اور وہ بھی کیا تھا, میں پروڈکشن, ایک ڈاکومنٹری شوٹ تھی, اور وہ جو ڈاکومنٹری شوٹ ہونی تھی تو جا رہا تھا اسلام آباد بحریہ میں, تو ٹائر پنکچر ہو گیا تھا. صحیح. وہ تب بھی بڑی گرمی یہ تھی, لیکن وہ پہلا جو کمایا تھا 5,000. لیکن اب الحمدللہ برانڈ کے ساتھ کمرشل چل رہے ہیں, بڑے برانڈ کے ساتھ میں نے کیے ہیں کمرشل, ڈگری کے دوران ہی کیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں ڈگری کر لوں گا, میں ڈگری کے بعد کروں گا. ڈگری کے ساتھ کام بھی الحمدللہ کیا ہے, پھر ساتھ ساتھ رہنمائی بھی لی. اب ٹی وی کا میرا انشاءاللہ پہلا کمرشل آنے جا رہا ہے, اور وہ بڑا ایک سرپرائزنگ کمرشل ہے, بڑا یونیک. اور ساتھ ساتھ اپنا پروگرام میں شروع کرنے والا الیکٹرانک میڈیا پہ. پھر لاہور شہر میں نے تعارف سے اگر بات ہے GNN سے اپنا ڈیبیو کیا. اس میں نے 2-3 کریکٹرز کیے, خان صاحب کا, شاہ قریشی صاحب کا, خواجہ آصف صاحب کا. تو بس سفر الحمدللہ چل رہے ہیں, اور ارننگ بھی الحمدللہ ہو رہی ہے. فری لانسنگ بھی چل رہی ہے فائبر پہ ایز اے اسپوکس پرسن. اور اس میں نے 2 انٹرنیشنل برانڈ ساتھ کیا کام. ابھی میں نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے, ان کی ایک ایپ کے ڈیجیٹل ایپ کے لیے, اور ایک میں نے دبئی کی آرفنکس ایپ ہے, اس کا کمرشل بھی میں نے کیا ہے ڈیجیٹل. سر شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک دفعہ ذرا ہو جائے. دیکھیے بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں بلایا, لیکن عمران کی جو سیاست ہے اور میری جو سیاست ہے وہ الگ ہے. لیکن آپ ملتان آئے, آپ کو سون حلوہ کھلایا جائے گا. تھینک یو. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیوچر میں کیا گول ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا. دوسرا میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک آرٹسٹ کے لیے اپنے کانٹینٹ کو, اپنے سکلز کو اپ ڈیٹ رکھنا یہ کتنا اہم ہے؟ سر بہت اہم ہے. اس میں آپ کو نا نئی سے نئی چیزیں لائیں, کریٹیوٹی لے کر آئیں, کریٹیو مائنڈ سیٹ لے کر آئیں. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ گولز کیا ہیں, تو گولز یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رزق اس ذات نے دینا ہے, وہ ذات رزق دیتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, کہ اپنی سیلف برانڈنگ سے پیسہ کمانا ہے, اپنے آرٹ سے پیسہ کمانا ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی, اور یہی سب سے بڑا کہتے ہیں جی, اور بہت کہتے ہیں جی آپ کے یہ جو ہے نا یہ اس کو ہابی کے طور پر رکھیں. بھائی پیشن کو پروفیشن بنانا ہے, یہ مین گول ہے. اور مرتے دم تک اپنی بس محنت جاری رکھیں. اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو ان کا. اور جس دن آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ مجھے آتا ہے میں کر لوں گا, اس دن تباہی ہے. تو سیکھنے کا عمل چلتا رہتا ہے, اور رزق اللہ تعالیٰ مواقع, بس محنت انسان کو کوشش کرنی چاہیے. وہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان کی سورہ نجم میں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. نیت اچھی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود سبب بنائے گا. سر اپنی زندگی میں آپ نے کبھی کوئی مشکل وقت دیکھا, کوئی ٹریجڈی دیکھی, کوئی ایسا وقت دیکھا جب آپ کو لگا کہ شاید اب حالات بہتر نہیں ہو سکتے, مایوسی کی کیفیت میں؟ ظاہر ہے کہ انسان پہ کیفیت تو آ جاتی ہے. ہوا ہے بالکل. تو اس کیفیت میں آپ نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا, کس کی ہیلپ لی, کیا کیا؟ سر بہت مایوس بہت ہوا تھا. کچھ جب شروع میں محنت جب شروع کریں نا آپ, تو اکثر ڈیجیٹل پہ ہوتا ہے آپ کا پیج وہ ہو جاتا ہے, ہیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے, اس ٹائم پریشانی لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہوا سنبھالا بس اس طرح کہ اپنا صبر سب سے مین چیز ہے, کہ صبر آزما لیا جائے تو خود, اور اللہ تعالیٰ پہ توکل, اور نماز کے ذریعے, اور لوگوں اور ایسے دوستوں میں یاروں میں بیٹھو آ کے جو باقاعدہ طور پہ گائیڈ وغیرہ کریں. کیونکہ والدین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ, والدین آپ کے پیشن کے انگینسٹ نہیں ہیں, وہ بس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی جیب خالی نہ رہے. صحیح. تو بس یہ مشکلات, بہت خوبصورت بات کی, ٹھیک ہے. والدین کہ نا اکثر ہم انہیں غلط سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ وہ ہمیں کہہ رہے تم نے اسپیڈ میں نہیں جانا, یہ وہ, کیونکہ والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنا خلاف ہے پیشن کے, وہ تو بلکہ خوش ہوتے ہیں. اور وہ اگر ماں کا بڑا عظیم رشتہ ہے, ماں اور خالہ کا بڑا عظیم رشتہ ہے. اب ایک خالہ کا بیٹا اور ایک ماں اس کی بہن کا بیٹا, تو ماں کہے گی میرا بیٹا میرے بہن کے بیٹے سے زیادہ آگے نکلے, کیونکہ وہ والدین دیکھنا چاہتے پہلی صف پہ ہمارا بیٹا کھڑا ہو, ہر جگہ پہ ہو. تو والدین پیشن کے اگینسٹ نہیں ہے, بس وہ چاہتے ہیں یار ہمارے بچے کی جیب خالی نہ رہے, اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو, وہ بس اپنا کمائے, حلال طریقے سے کمائے, اور خوش اپنی لائف کو گزارے, اپنے گولز کو اچیو کرے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر منہ میں الفاظ نہیں ہیں, میں کس طرح بیان کروں, الفاظ نہیں ہیں. ان کی بس خوبصورت بات مجھے ایک جس سے مجھے بہت متاثر کیا, کہ کیونکہ ہمیں لوگ کہتے تھے نا آپ نہیں کر پائیں گے, آپ کر ہی نہیں سکتے, ہو نہیں سکتا. تو سوسائٹی میں آپ کے معاشرے میں نیگیٹو لوگ آتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاشرے کے لوگ ہیں نا, یہ نیگیٹو آپ کی زندگی میں آئیں گے, اور یہی آپ کو چیلنج دیں گے. تو اپنے چیلنجز کو اچیو کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ
آپ نے یہ چیز بھی کرنی ہے کہ ان کی مثال وہ گاڑی کا آتی ہے جو گوڑا گند صاف کرتی ہے, جب وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو بدبو پھیل جاتی ہے, اور جیسے وہ گاڑی گزر جاتی ہے تو خوشبو آ جاتی ہے اور وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے. بس ہمت نہیں ہارنی, اور راتوں اور خواب وہ دیکھو جو رات کو سونے نہ دیں. بس یہ چیز پیغام ہے. بہت بہت شکریہ شیروز طاہر صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ اسپیشلی ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, تھوڑا سا آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا, کیونکہ ماشاءاللہ یہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پیغام تھا ہمت والا, اور ایک جو لوگ آرٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنا کانٹینٹ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, ان کو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور اس پہ جو ہے وہ محنت کے ساتھ اگر وہ کانٹینٹ پروڈیوس کریں تو ایک ایسا ٹائم آئے گا جب لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.